حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما جاء في الحديث الشريف. محترم ومعزز حاضرین مجلس، آج ذوالقعدہ کی 22ویں تاریخ، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام کوئی مہینے حج کے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا وہ تھا روزے و تراویح کا مہینہ۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور جیسے ہی شوال مکرم کا مہینہ شروع ہوا تو شوال مکرم سے حج کے مہینے شروع ہو چکے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج چند مہینے ہیں۔ تو وہ کون سے چند مہینے ہیں اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی ہے کہ حج کے مہینے پہلا ہے شوال کا مہینہ اور دوسرا ہے ذوالقعدہ کا، یعنی جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، اور تیسرا وہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن۔ تو یہ ایام چونکہ یہ مہینے حج بیت اللہ کے مہینے ہیں، اسی لیے مناسب کا معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں حج کے عنوان پر ہی بات کی جائے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج چند مہینے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ حج جو ادا کیا جاتا ہے اس کے مخصوص ایام ہیں، اور وہ ہے ذوالحجہ کے غالباً 8 تاریخ سے وہ شروع ہوتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے اندر وہ افعال اور وہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس آیت مبارکہ الحج اشہر معلومات کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے واسطے احرام یہ چاہے شرط ہے اور ضروری ہے۔ تو احرام کا جو وقت ہے وہ شوال مکرم سے شروع ہو جاتا ہے۔ شوال مکرم کے شروع ہونے کے بعد ہم احرام باندھ سکتے ہیں، شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتے۔ تو الحج اشہر معلومات کہ حج چند مہینے ہیں اور وہ چند مہینے شروع ہوتے ہیں شوال سے، تو حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد ہم احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور حج کا مہینہ ہے اس لیے ہم انہی ایام میں حج کر کے آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ احرام باندھنے کے حساب سے حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ باقی دیگر جو ارکان ہیں، دیگر جو کام کرنے ہیں وہ مخصوص ایام میں مخصوص ایام میں ادا کرنے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ تعمیر مکمل ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یعنی آپ کے تعمیر کردہ گھر کے پاس آئیں گے، اور کس طرح آئیں گے؟ کچھ پیدل چل کر آئیں گے اور کچھ اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ تو اب آواز کس طرح پہنچائی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کر دو، آواز پہنچا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کس طرح سے آواز پہنچ سکتی ہے لوگوں تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے اعلان کر دینا، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔
تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا تو اس آواز کو ہر ایک آدمی نے سنا، جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی سنا۔ اور جس نے اس وقت لبیک کہا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنی مرتبہ حج کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کو اتنے حج میسر ہوتے ہیں اور نصیب ہوتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہوگا اس کو ایک حج نصیب ہوگا، ایک حج کرنے کو اس کو توفیق ملے گی۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا ہوگا تو اس کو 2 مرتبہ حج کرنے کی توفیق ملے گی۔ اسی طرح جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کو پہنچا دیا، اور آج پورے عالم سے لوگ حج کو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، عبادت کے جتنے بھی طریقے تجویز فرمائے ہیں، ان میں ہر ایک طریقے کی اور ہر ایک عبادت کے نگاہ شان ہے، اپنی ایک الگ شان ہے۔ نماز کو لے لیجیے، نماز کی ایک الگ شان ہے، روزہ فرض ہے، روزے کی ایک الگ شان ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی بھی ایک الگ شان ہے۔ لیکن حج اس کی ایک نرالی شان ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، روزہ ہو، نماز ہو یا پھر زکوٰۃ ہو، ان میں دیوانگی پن اور اللہ کی محبت اور عشق نہیں پایا جاتا۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، اور اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں انتہائی درجے کا عشق و محبت نہیں ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو سراسر دیوانگی اور اللہ کی محبت اور عشق اس میں پایا جاتا ہے۔ حج کی ابتدا جب سے ہوتی ہے، بندہ جب حج کے لیے نکلتا ہے وہیں سے عشق کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کا اظہار۔ جب حاجی حج کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو مکہ المکرمہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ احرام کی حالت میں نہ ہو۔ احرام ضروری ہے۔ تو یہیں سے حج کی پابندیاں شروع ہو گئی، اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کون سی عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ دیگر عبادتوں میں یہ عشق نہیں پایا جاتا، اتنا ہی محبت کا اظہار نہیں پایا جاتا، لیکن حج کے اندر شروع سے آخر تک محبت کا اظہار اور دیوانی پن پایا جاتا ہے۔ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، پورے ملک سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اور کرتے کیا ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چکر لگاتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ چکر لگا رہے، اتنی دور سے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا کر جا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر کر جا رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جا کر کیا کریں، چکر لگا رہے ہیں۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ فضول ہے، لیکن حج کے اندر اسی بات کی مشق کرائی جاتی ہے اور اسی بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھائی عقل کا دخل نہیں ہے، بلکہ جو کہہ دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے۔ بندگی سکھلائی گئی حج کے اندر کہ بھائی تم کو کہا گیا ہے کہ تم خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومو، تو تم کو گھومنا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل چاہے اس کو برا سمجھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ہم کو خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا ہے۔ اور اگر اچھے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی فضول نہیں ہے، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو سچا عاشق ہو اور سچا محبت کرنے والا ہو۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا مجنوں کا نام، لیلا کا عاشق تھا، مجنوں نام تھا اس کا اصل نام شاید امرؤ القیس ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کی جو معشوقہ کا گھر تھا اس کے ارد گرد چکر لگاتا تھا، کبھی ادھر یعنی اس کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہتا تھا۔ لوگ اس کو سمجھتے جا رہے تو پاگل ہو گئے، دیواروں سے محبت ہو گئی، دیواروں کو گھومتا پھر رہا ہے۔ تو اسی کو وہ شعر کے اندر بیان کر رہا ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کہ بھائی میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پاگل سمجھنے والا سن لو، میں پاگل نہیں ہوں،
फिर क्यों घर के इर्द गिर्द घूम रहा है? अमरुहु अला दियार लैला मुक़ब्बिल ज़ल जिदार व ज़िल ज़र, कभी इस दीवार को बोसा दे रहा है, कभी इस दीवार को छू रहा है। आगे क्या कहता है? वमा हुब्बु दियार शग़फ़ना क़ल्बी, अरे कान खोल कर सुन लो, मैं पागल नहीं हो गया, ये दरो दीवार से मुझे मोहब्बत नहीं है, वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा, लेकिन मुझे मोहब्बत उससे है जो इस दरो दीवार के अंदर रहती है। तो क्या समझ में आया कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका घर भी उसको क्या लगता है? महबूब लगता है, उसकी हर चीज़ उसको महबूब लगती है, अपने महबूब का महबूब भी उसका क्या होता है? महबूब होता है। आपने सुना होगा कि भाई दोस्त का दोस्त भी अपना दोस्त होता है। कोई हमारा दोस्त है तो जो हमारे दोस्त का दोस्त है उसको भी हम दोस्त शुमार करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह की निस्बत कर दी कि भाई वो मेरा घर है, तो उसको हमको उससे मोहब्बत होगी। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत अपनी तरफ कर दी कि मेरा घर है, बस खत्म। अल्लाह का घर है, हमको उससे मोहब्बत है। मोहब्बत हमें पत्थरों से नहीं, जाहिर सी बात है वो गारे मिट्टी वगैरह से बना हुआ है, तो हमको मोहब्बत किस वजह से है? मोहब्बत है हमको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत होने की वजह से। तो अल्लाह की तरफ उस घर की निस्बत हो गई तो हमको उस घर से मोहब्बत है। हम बाल बच्चों को छोड़कर जाते हैं और न जाने कितनी तकलीफ को उठाकर जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह का घर है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। तो हज के अंदर अगर कुछ अफ़आल और कुछ अरकान हमारी समझ में ना आए, हमको फजूल मालूम हो, तो भी हमको उनको करना है। और इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि भाई जिस चीज़ का तुमको हुक्म दे दिया गया है वो अकल में आए या ना आए, उसको तुमको करना है। और वैसे देखा जाए तो वही जो है इसकी इब्तिदा वही से होती है जहाँ पर अक्ल काम करना बंद कर देती है। एक है हमारी आँख कान यानी हवास से खमसा, जिनके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को मालूम करते हैं, तो इनकी भी एक इंतहा है, एक जगह पर जाकर ये काम करना बंद कर देते हैं। अभी हमारी निगाह है तो हम अभी दीवार के अंदर तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम कर सकते, नहीं देख सकते। तो इसी तरह 5 कुव्वतें हैं, यानी ज़ाहिरी कुव्वत हवास से खमसा ज़ाहिरा, जहाँ पर ये काम करना बंद कर देते हैं तो वहाँ से अक्ल की इब्तिदा होती है कि भाई थोड़ा अक्ल से काम लिया जाए कि भाई वहाँ क्या हो रहा होगा। लेकिन एक मरहला ऐसा आता है कि वहाँ पर अक्ल भी काम करना बंद कर देती है, अब अक्ल भी काम नहीं कर सकती, तो वहाँ से इब्तिदा होती है वही। इसकी इब्तिदा होती है वही की, जहाँ पर अक्ल का काम करना बंद कर देती है तो वहाँ से अक्ल की इब्तिदा होती है, अक्ल की शुरुआत होती है। तो अगर कोई बात हमारी समझ में ना आए तो हम ये ना समझें कि भाई अक्ल के खिलाफ हमारी समझ में आए, इसको छोड़ देना है, नहीं, बल्कि वही की इब्तिदा वही से होती है जहाँ पर अक्ल की इंतहा होती है। तो खैर हज की जितने भी अरकान हज के वो सब क्या है? सरासर उनके अंदर इश्क पाया जाता है। अब ये तो हो गया खाने काबा का तवाफ। अब दूसरा देखें कि सफ़ा और मरवा के दरमियान क्या करना है? सही करना है और मखसूस जगह पर दौड़ना है। अब ये दौड़ना कौन सी इबादत है? हालांकि हमको सुकून और संजीदगी और वक़ार की तरकीब की गई है। अगर कोई नमाज के लिए आ रहा हो, जमात खड़ी हो और रकात जाने का अंदेशा हो, तो उसको हुक्म दिया गया है कि भाई तुमको दौड़ने की इजाज़त नहीं है, दौड़ना नहीं, सुकून से आओ, वक़ार के साथ आओ, संजीदगी के साथ आओ। अगर रकात जा रही है तो जाने दो। तो यहाँ तलक़ीन की गई है कि भाई सुकून वक़ार और संजीदगी से काम लो, लेकिन वहाँ पर क्या कहा गया कि भाई दौड़ो, हमको दौड़ना है। जहाँ पर जो चीज़ कह दी गई है, जहाँ पर जो हमको हुक्म दे दिया गया है, उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह जुमे की सुन्नतों में से एक सुन्नत है कि भाई इत्र लगाना, जुमे की सुन्नतों में से, इसी तरह ईद की सुन्नतों में से, और आम मौक़ों पर लगाना ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा हज को जाता है, जो ihराम की हालत में होता है, उसको इत्र लगाने की इजाज़त नहीं है, इत्र लगाना उसके लिए जायज़ नहीं है। तो क्या समझ में आया कि हज के अंदर हमको जो भी करने को कहा गया है, अगर वो अकल में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, हमको
آدمی بیٹھ کر اس طرح کنکری مار رہا ہو، کبھی ادھر ایک کنکری ادھر مار رہا ہے، کبھی ادھر، تو ہم سوچیں گے یہ تو پاگل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اس کو. لیکن رمی کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ بھائی رمی کرنا ہے. تو لوگ اس طرح جلدی کر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص ایام میں. اب دیکھو پورا سال ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی کبھی بھی جاتا حج کر کے آ جائے، کیونکہ مخصوص ایام میں تو بہت گرمی ہوتی ہے. لیکن نہیں، ہماری منمانی نہیں چلے گی. ہم چاہیں کہ آج ہی جا کر آ جائے، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ مخصوص ایام کے اندر جتنا وقت ہے اسی وقت کے اندر سب ارکان ادا کرنا. تو حج سراسر عشق و محبت کی وادی ہے، شروع سے لے کر انتہا تک پورا دیوانگی پر پائی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بڑے فضائل ہیں. روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور اس نے نہ کوئی فحش بات کی، ولم یفسق، اور نہ کوئی معذوری کی، تو کیا فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے اس طرح حج کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا اور اس میں نہ تو کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی معذوری کی، تو وہ حج سے اس حالت میں لوٹے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح کر دیں گے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن مسلمان نے اس کو جانا. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں، ایک بھی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے من حج للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، فلم یرفث، فحش بات نہیں کرتا، ولم یفسق، کوئی معذوری نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ لوٹے گا تو اس کو اس طرح کر دیں گے جس طرح اس وقت تھا جس وقت مسلمان اس کو جانا تھا. تو اس حدیث پاک میں ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے من حج للہ، کہ حج کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیے حج کو جانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. آج تو بہت آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا، لیکن آج بھی کچھ تو مشقتیں ظاہر سی باتیں اٹھانی پڑیں گی. تو آدمی اتنی دور جا رہا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے، وقت کو آگے پیچھے کر کے، کام کو آگے پیچھے کر کے جا رہا ہے، اور اگر وہ دکھلاوے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بڑے مسائل کی بات ہے. اتنی دور جا رہا ہے، اتنا خرچہ کر رہا ہے، اتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے، لیکن اس میں اگر دکھلاوا آ جائے تو اتنے بڑے ثواب تو کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا. تو اس لیے حج کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے جو بادشاہ اور سلاطین ہوں گے وہ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اور جو مالدار لوگ ہوں گے وہ کس کے لیے حج کریں گے؟ تجارت کے لیے. اور جو غریب لوگ ہوں گے وہ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے. اور جو علماء ہوں گے وہ حج کریں گے اس کے لیے شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے. تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بھئی ایک وقت میں لوگ اس طرح سے حج کریں گے، تو ہم کو ان چیزوں میں سے کسی کے لیے یہ کہ حج نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے، ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو. حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان تشریف فرماتے، ایک جماعت آئی اور اس نے طواف وغیرہ کیا، یعنی حج کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ سے آئے ہیں. فرمایا کہ کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا کہ حج کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عمر یا حضرت ابن عمر جو بھی وہاں تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ صرف حج کے لیے آئے ہیں یا کوئی دوسری دنیا میں غرض بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف حج کے لیے آئے ہیں. تو ان صحابی نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے جانے کے بعد السلام و عمل کرو، کیونکہ تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے. تو حج تمام گناہوں کو، پچھلے جتنے بھی گناہ ہو گئے تھے ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ حج ہم کس کے لیے کریں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. حج کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہم میں مشہور ہیں، ان کو دور کر دینا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حج کس پر فرض ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کس پر فرض ہے؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کس کے لیے؟ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو اپنی ضروریات کے علاوہ کہ وہ وہاں جا کر آ سکتا ہے، اور جتنے دن حج کے لیے لگنے والے ہیں اتنے دن کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، وہاں رہنے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، کھانے کا خرچہ بھی موجود ہو، اور اسی طرح جتنے دن حج میں لگنے والے ہیں اتنے دن کا خرچہ گھر والوں کے لیے بھی کیا ہو، موجود ہو. تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج پر جا کر آ سکتا ہے، گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے کہ جب تک وہ آئے گا گھر والوں کا بھی ہو جائے گا، اور اس کے آنے جانے کا خرچہ، اسی طرح کھانے اور قیام کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر حج کرنا فرض ہے. اب اگر کسی پر حج فرض ہو گیا تو اب اگر وہ تاخیر کرتا ہے، یعنی حج فرض ہو گیا، وہ سوچتا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد، بوڑھا ہونے کے بعد حج کریں گے، تو تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی حج کو مؤخر کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اب اگر مؤخر کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا. وہ ایک غلط بات ہے کہ جب بھی وہ حج کرے گا تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک حج نہیں کرے گا تو اس کے ذمہ کیا ہوگا، گناہ ہوگا. حج کرنے کے بعد گناہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے جب ہم پر حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی میں کیا کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، تاخیر ہم کو نہیں کرنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اس کو فوراً اسی سال کیا کرنا ہے، حج کرنا ہے، تاخیر نہیں کرنا. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہمارے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو ہم بھی حج نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائے کہ اگر ہمارے والد صاحب، ہمارے والدین نماز نہ پڑھتے ہوں تو کیا ہمارے لیے نماز معاف ہے؟ ہمارے لیے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں. بالکل اسی طرح اگر والدین نماز نہ پڑھتے ہوں تو بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے. بالکل اسی طرح اگر والدین پر حج فرض نہیں ہے تو اس سے بیٹے پر اگر حج فرض ہے تو بیٹے کو حج چھوڑنے کی گنجائش نہیں، بلکہ بیٹے کو حج کرنا پڑے گا. والدین پر حج فرض نہیں ہے یا ان پر حج فرض ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے بیٹے کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بیٹے پر اگر حج فرض ہے تو بیٹے پر لازم و ضروری ہے کہ وہ جائے اور بیت اللہ کا حج کر کے آئے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پہلے یوں سمجھتے ہیں کہ حج بڑھاپے کی عبادت ہے. بہت بڑی غلط ہے. حالانکہ حج اگر اصل دیکھا جائے تو یہ جوانی کی عبادت ہے، کیونکہ جوانی میں آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہر مشقت کو، ہر تکلیف کو وہ سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. کیونکہ حج کے کچھ افعال اور کچھ ارکان ان میں مشقت ہوتی ہے، بڑے حضرات ان کو برداشت نہیں کر پاتے. اس لیے حج اصل جوانی کی عبادت ہے، جس وقت فرض ہو جائے فوراً حج کو ادا کرنا. اسی طرح کچھ لوگ شادیوں کو عذر بنا لیتے ہیں کہ بھائی بچوں کی شادی کرنا ہے اس کے بعد حج ہو جائے گی، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم حج پہلے کر لیں گے اور نکاح کو بعد میں کریں گے، اپنے بچوں کا نکاح بعد میں کریں گے تو مال خرچ ہو جائے گا، ہم بچوں کا نکاح کہاں سے کریں گے. یاد رکھیں کہ حج اور عمرے کی خاصیت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے مال میں برکت ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا. آپ کو ایسے لاکھوں واقعات میں جائیں گے کہ ایک آدمی غریب تھا، یعنی وہ زیادہ مالدار نہیں تھا لیکن وہ حج کر کے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال سے نواز دیا، وہ مالدار ہو گیا. اور ایسے بھی واقعات ہوں گے کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا لیکن حج نہیں کیا، حج فرض تھا پھر بھی حج نہیں کیا تو غریب ہو گیا. یا تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کو شادیوں کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا یا حج کو چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے معتبر علماء دین سے معلوم کریں. کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو عذر شمار کرتے ہیں کہ بھئی یہ عذر ہے، اس کی وجہ سے ہم کو حج نہ کرنے کی اجازت اور رخصت ہے، لیکن ہمارا دل ایسا سوچتا ہے لیکن حقیقت میں وہ عذر نہیں ہوتا.
تو اس لیے اگر ہم کو ایسا لگے کہ بھائی یہ عذر ہے، اس صورت میں ہمارے لیے حج کو چھوڑنے کی اجازت ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنے دل کو مفتی نہ بنائیں، اپنے دل سے فتویٰ نہ دیں، بلکہ کسی معتبر عالم دین سے معلوم کریں۔ اگر وہ کہتے کہ بھائی ہاں واقعی یہ عذر ہے، تم کو حج کو مؤخر کرنے کی یا پھر حج نہ کرنے کی تم کو اجازت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، مؤخر کرو، یا اگر نہ کرنے کی اجازت ہے تو مت کرو، لیکن اپنے دل سے فیصلہ نہ کرو۔ ایک بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ حج وہی آدمی کر پاتا ہے جس کے دل میں طلب اور تمنا ہو۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے گھر کی محبت تھی، اللہ سے بار بار مانگتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر دکھا دیا اور اس کو بیت اللہ جانے کے اسباب پیدا فرما دیے اور حج کرنے کے اسباب پیدا فرما دیے۔ تو اس لیے ہم اپنے دل میں کیا رکھیں؟ ہمارے پاس اگر اسباب نہیں ہے تو ہم کم از کم تمنا تو رکھیں، اپنے دل میں پکی تمنا رکھیں اور اللہ اس کے رسول اور اللہ کے گھر سے محبت رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے حج کرنے کا ہوگا آسان ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم حج کو جا سکیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم حج کو جائیں، یا اللہ تو ہی کوئی راستہ نکالو۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے حج کرنا آسان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے حج کے اسباب مہیا فرما دیں گے۔ اس لیے سب نیت کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم بھی حج کو جائیں گے اور ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی کی ان کو معاف فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا